الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے بنیادی طور پر دو نعمتیں ہوتی ہیں، ایک انسان کی جان اور ایک انسان کا مال، اور باقی ساری نعمتیں ان دو چیزوں کے گرد گھومتی رہتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں نعمتیں دینے کے بعد پھر یہ سکھایا قرآن مجید میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ ایمان والوں سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے، اللہ کہے میں نے خرید لیا۔ حالانکہ خریدتا بندہ اس سے جو مالک ہوتا ہے۔ انسان نہ اپنے مال کا مالک ہے نہ جان کا مالک ہے، لیکن اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ چند سال کے لیے اس نے ہمیں جان دی ہے، چند سال کے لیے ہمیں مال دیا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے خرید لیا اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ اور خریدنے کا مطلب تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ نے خرید لیا جان اور مال۔ اس کا پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اپنی جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، اسے خرچ کرے، بس اتنی سی بات ہے۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، یہ جان اور مال کو اللہ خریدتا ہے اس بات کے بدلے میں کہ جنت ملے۔ اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ جان اور مال انسان کو دے دیا، اب صرف اتنا کہا ہے کہ دیکھو میرے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنا، جہاں میں کہوں وہاں جان لگانا، جہاں میں کہوں وہاں مال لگانا۔ چنانچہ اللہ نے انسان کو جو فرض عبادتیں عطا فرمائی ہیں، فرض، ان میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف جانی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں جو جانی بھی ہیں مالی بھی ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو جانی عبادتیں دی ان میں ایک نماز اور ایک روزہ، اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ، انسان کے بدن کے ساتھ۔ یہ جسمانی عبادتیں جس میں انسان اپنی جان لگاتا ہے، ایک نماز اور ایک روزہ۔ اور دوسری قسم کی وہ عبادات جو کہ خالص مالی عبادات ہیں، جیسے زکوٰۃ،
اور کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں جو جانی بھی ہیں مالی بھی ہیں، جیسے حج، قربانی، اس کے اندر جان بھی لگ رہی، مال بھی لگ رہا، اور اس اصول کے تحت اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے جو قرآن مجید میں رکھی ہے نا، اس پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی جان کو، اپنے جسم، اپنی اولاد کی جان کو، اپنے گھر والوں کی جان کو اللہ کے راستے میں رکھا، اور اسی طرح ان انبیاء علیہ السلام نے اپنے مال کو بھی اگر خرچ کیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں خرچ کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ہم خود نہ کھائیں، کچھ بیوی بچوں کو نہ کھلائیں۔ اللہ کے بندے، یہ جو آپ حلال مال کما کر اللہ کے حکم سے خود کھاتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ یہ جو بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، یہ صدقہ ہے، عبادت ہے۔ عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ یہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق جان بھی لگا رہا، مال بھی لگا رہا، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اگر انسان اپنی زندگی میں خود اپنی عقل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ان کے حکم کے خلاف اگر اپنی جان اور مال لگاتا ہے، یہی گناہ کا کام ہے، اسی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز روزہ ہو، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے تو یہ نماز بھی عبادت ہے، ورنہ یہ بھی عبادت نہیں۔ جیسے نماز بہت بڑی عبادت، لیکن 3 وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، عند الطلوع وعند الغروب وعند الاستواء، سورج غروب ہوتے وقت، سورج طلوع ہوتے وقت، اور بالکل سر پہ سورج ہو اس وقت سجدہ کرنا حرام۔ اس وقت کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو کہا جائے گا تم غلط کام کر رہے، مکروہ تحریمی کام کر رہے۔ وہ کہے گا اللہ کے بندے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنا حرام کیسے ہو سکتا؟ جی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ بہت گہری بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ ساری آج کی بات اسی پر ہے۔ نماز بھی پڑھے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، یعنی طلوع کے وقت، غروب کے وقت سجدہ کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ سال کے 4 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو منع فرمایا، لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام ضیافت اللہ، تم ان دنوں میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ اللہ کی ضیافت، مہمانی کے دن ہے۔ اللہ کہتا ہے کھاؤ ان دنوں میں، ایک دن عید الفطر کا، 3 دن عید الاضحیٰ، 4 دن عید الاضحیٰ، ایک دن عید الفطر کا اور 3 دن عید الفطر کے جن میں قربانی ہوتی ہے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں قربانی ہوتی ہے۔ لیکن جو 13 تاریخ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، 13 تاریخ کو بھی روزہ کی رکھ سکتے، ایک عید الفطر کا دن، 3 دن عید الاضحیٰ کے، اور 1 دن اور آگے، کل ہو گئے 5 دن۔ اب کوئی شخص ان 5 دنوں میں اگر روزہ رکھے تو اسے کہا جائے گا یہ مکروہ تحریمی کام کر رہا ہے۔ اللہ کا بندہ کہے میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، روزہ رکھنا کیسے منع ہو سکتا ہے، کیسے یہ وقت حرام ہو سکتا ہے؟ جی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اس بنیادی بات کو ذہن میں رکھ کر پھر جب ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر، جو ابھی آیت تلاوت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی
اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، بے آب ہو گیا میدان میں، اور کہاں وہ کنعان میں رہتے تھے، فلسطین میں، وہاں سے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے، اور روایات کے مطابق کم از کم عمر جس وقت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس وقت کم از کم عمر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ 80 سال کم از کم روایات میں ہے، اور روایات زیادہ والی ہیں تو 80 سال کا بڑھاپا۔ وہاں سے اللہ کو حکم ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ جناب وہاں کنعان سے نکلو اور اپنی بیوی کو اور بچے کو جا کر بیت اللہ کے پاس چھوڑا۔ نہ وہاں پانی، نہ وہاں کھانے کی کوئی چیز، احادیث میں موجود کہ وہاں انہوں نے کھجورے اور پانی کچھ تھوڑا سا دے دیا زاد راہ کے طور پر، اور جب بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو احادیث میں موجود ہے کہ شیطان نے دل میں ڈالا حضرت ہاجرہ کی کہ یہ تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں دونوں کو اکیلے۔ حضرت ہاجرہ نے بھی سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے، کیا آپ اللہ کے حکم سے مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کے حکم سے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد اس روایت کے الفاظ پڑھنے والے ہیں جو حضرت ہاجرہ کے الفاظ ہیں اس روایت میں، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو پھر حضرت ہاجرہ کے الفاظ یہ تھے کہ اذن لا یضیعنا، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ چھوڑ کر جائیے۔ بیوی بچوں کو ساتھ رکھنا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے، بیوی بچوں کو کہیں چھوڑ کر آنا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ جو شروع میں نے بات عرض کی کہ عبادت ہے کیا چیز، کہ ہم اپنی جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق کریں، بس پھر ٹھیک ہے، پھر وہ عبادت ہے۔ اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرے تو ظاہر ہے وہی گناہ ہے۔ ابھی اس کی مثالیں دی، نماز اور روزہ تک، کہ نماز اور روزہ بھی اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا، شکل تو روزے کی ہوگی، شکل نماز کی ہوگی، لیکن وہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ اور پھر جب وہاں چھوڑ کر گئے ہیں تو دعا مانگی، وہ دعا میں نے شروع میں تلاوت کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اگر انسان اپنے آپ کو بھی اور اپنی بیوی بچوں کو بھی اگر اللہ کے حکم کے مطابق ان کی زندگی کو بنائے، ان کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنائے، تو پھر ایسی صورت میں آگے چل کر انسان کی زندگی میں اللہ خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر انسان حرام کما رہا، اپنی جان کو بھی غلط لگا رہا، اپنے بیوی بچوں کو بھی سوچ رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ حرام مال کھلا کے ان کے آرام کا خیال کروں، ان کو اچھی گاڑی لے دوں، ان کو اچھا گھر بنا دوں تاکہ یہ آرام سے رہیں، رشوت یہ لے رہا، دوسروں کا حق یہ مار رہا، بلیک مارکیٹنگ یہ کر رہا، عوام کا خون یہ چوس رہا، سب کچھ کرا کے نا یہ چاہتا ہے میں بیوی بچوں کو آرام پہنچاؤں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ غلط طریقے سے وہ بیوی بچوں کو آرام پہنچانا چاہتا ہے، حرام مال کرنے کے۔ اللہ اسی زندگی میں سے خیر و برکت اٹھا لیتے، بس سیدھی سی بات۔ لیکن یہی انسان انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے اللہ نے سکھایا کہ یہی انسان وہی کام کرتا ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، پھر انسان دعائیں مانگتا ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔
دعا وہاں بیوی بچوں کو چھوڑ کر کیا مانگی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بیوی بچے کو یہاں اس طرح باعزت گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی پانی نہیں، جہاں کوئی گھاس نہیں، جہاں کوئی سبزہ نہیں، جہاں کوئی کھانے کی چیز نہیں اگ رہی، وہاں چھوڑ کر جاتا۔ مقصد بھی بتایا کیوں، لیقیموا الصلاۃ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کرے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ایسی دعا قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو اس طرح بنا دے کہ یہ شوق سے اس طرف آئے تیرے بیت اللہ کے پاس، شوق کے ساتھ آئے۔ لوگ کہتے ہیں اب تو جی وہ سرکاری حج بھی 11 لاکھ کا ہو گیا، کون کرے حج؟ جی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے حج اس پر فرض ہوتا ہے۔ بس ساری زندگی اتنا پیسہ نہ آئے تب بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مہنگائی کتنی ہوتی رہے، کچھ ہوتا رہے، رش آپ کے ذہن میں موجود حج کے اندر، عمرے کے اندر۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، لوگ شوق کے ساتھ، اے اللہ ان کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ شوق کے ساتھ اس بیت اللہ کے پاس آئے۔ اللہ نے کیسی دعا قبول کی ہوئی، دنیا کے کونے کونے سے، کیا عمرے میں اور کیا رمضان میں، رمضان کے اندر اتنا رش بیت اللہ کے ارد گرد کہ حج سے بھی زیادہ رش، اتنا اللہ نے دعا کو قبول کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اللہ سے دعا یہ بھی مانگی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ بیوی بچے کو نا میں بالکل جہاں پانی بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ اور آج اللہ تعالیٰ سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، جو وہاں جاتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اگتے اب بھی نہیں ہیں وہاں سارے پھل، لیکن دنیا کے کونے کونے سے بہترین پھل اللہ اٹھا کر وہاں پہنچا دیتے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھلوں میں سے عطا فرما۔ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ پھر پہنچا کے دکھا دیتا ہے۔ میں نے کہا اگتا سب بھی نہیں اب بھی پھل، لیکن دنیا کے کونے کونے سے بہترین پھل اللہ وہاں عطا فرما رہا، وہاں رہنے والوں کو، وہاں جانے والوں کو، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں۔ اور پھر جب اللہ نے یہ کہا نا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ لوگوں کے دلوں کو اس طرح بنا دے کہ شوق کے ساتھ اس طرف آئیں۔ وہاں آ کر کیا کریں؟ آپ کو حیرت ہوگی، پورے حج کے اعمال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کے طور طریقے، ان کے بیٹے اسماعیل کے طور طریقے اللہ نے سارے حاجیوں کے لیے لازم کر دیے۔ کہ اب تم آ کر نا اسی طرح زندگی گزارو، ذرا تھوڑی سی چند دن۔ اور آغاز کہاں سے اللہ رزق کا کرتا ہے؟ وہاں آپ دیکھیے گا حج کے اعمال، عمرے کے اعمال، یہ بار بار جا رہا ہے انسان، وہاں وہی کام کرتا ہے۔ یہ روایات میں موجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے،
چند روز بعد کھانا پانی تھوڑی سی کھجوریں وجوریں وہ مکمل ہو گئی. ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے اس وقت. حضرت حاجرہ علیہ السلام جب دیکھا کہ پانی نہیں ہے، پانی کی تلاش میں وہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے. خانہ کعبہ کے قریب وہی پہاڑی ہے صفا، اس پر چڑھ گئے. وہاں پانی نظر نہیں آیا تو ذرا دور پہاڑی تھی مروہ، اس کے اوپر چڑھ گئے. وہاں جا کر پانی تلاش کی. جب وہاں بھی پانی نہیں ملا پھر چکر لگاتی رہی، تلاش کرتی رہی. آج وہ صفا اور مروہ جس کے درمیان سعی کرتے، یہ ہر عمرہ کرنے والے، ہر حج کرنے والے پر واجب ہے یہ سعی کرنا. ماشاءاللہ آج ہر عمرہ اور حج کرنے والے پر یہ سعی واجب ہے. اور دیکھیے وہ پانی تلاش کرنے گئی وہاں صفا پہ مروہ پہ بیوی، وہ بھی اللہ کا حکم ماننے والی. بیوی کے الفاظ بھی ذہن میں رکھیے گا. اچھا حضرت حاجرہ کے الفاظ ذہن میں رکھیے گا. جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے تھے. ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. بیوی آگے سے کیا کہتی ہے؟ اذا لا یضیعنا، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا بیوی کا بھی ذہن بنانا پڑتا ہے، خالی مردوں کا ذہن بنانا کافی نہیں ہے. بیویوں کی بھی ذہن سازی ضروری ہے، بچوں کی بھی ذہن سازی ضروری ہے. کہ وہ دو پہاڑیاں جہاں وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگایا اب صرف پانی کی تلاش میں، اللہ نے ان پہاڑیوں کو کیا کہا اور ان کے درمیان چلنے کے بارے میں کیا کہا، سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت کرنے لگا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ انسان زندگی گزار کے تو دیکھے اللہ کے حکم کے مطابق. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے. یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے سعی واجب ہے. آپ دیکھ رہے اس ماں نے کس طرح پانی تلاش کیا، کس تڑپ کے ساتھ. آج ہر حاجی عمرہ کرنے والا ان دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا رہا. اور عجیب بات ہے، آپ حضرات میں سے جو تشریف لے گئے اللہ سب کو بار بار جانے کی توفیق دے، تو وہاں صفا اور مروہ کے درمیان ایک میلین اخضرین سبز نشان. پہلے تو وہ دو ستون ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ انہوں نے نا اس صفا سے ذرا سا آگے جائے تو چھت پہ لگاتار گرین ٹیوب لائٹیں لگائی ہوئی ہیں کہ ذرا یہاں تیز چلنا ہے. وہاں کی جب آپ تاریخ پڑھیں روایات میں احادیث میں کہ وہاں تیز کیوں چلنا ہے تو معلوم ہوا کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان جب حضرت حاجرہ علیہ السلام پہنچتی تھی تو بچہ نظر نہیں آتا تھا، وہ جو خانہ کعبہ کے پاس بٹھایا ہوا تھا جس کے لیے پانی تلاش کر رہے. ذرا وہاں تیز چلی تھی نشیبی جگہ میں. کیا عجیب بات نہیں؟ ہر حاجی کو کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا اس جگہ میں تم بھی تیز چلو. یہ ایک اور الگ بات ہے کہ تیز چلی تھی خاتون حاجرہ، لیکن اب مردوں کے لیے سنت ہے، خواتین کے لیے سنت نہیں ہے. مردوں کے لیے سنت ہے ذرا تیز چلے وہاں. اس لیے صفا اور مروہ کے درمیان اس سبز نشانوں کے درمیان اس لیے تیز چلتے، وہ نشیبی جگہ. دیکھیے کہ کس کس ادا کو اللہ نے محفوظ کیا. اور پھر جب پانی تلاش کرتے 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 تھک گئے، اتنی دیر میں بچے کو بہت پیاس لگتی ہے، تو بعض روایات جو کہ ضعیف لیکن تاریخ میں وہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہونے والے نبی نے دودھ پیتا بچہ، انہوں نے ایڑیاں رگڑی پیاس کی وجہ سے. اللہ نے وہاں پانی کا چشمہ ابال دیا، اور پانی کے چشمے کو جب وہاں ابالا
تو حضرت حاجرہ علیہ السلام تیزی سے آئی اور اپنی عبرانی زبان میں ان سے کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، اور اس کے گرد ریت کا تھوڑا تھوڑا دیوار بھی سی بنا دی تاکہ پانی پھیل نہ جائے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، حضرت حاجرہ نے اپنی زبان میں کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، اور عبرانی زبان کا لفظ بولا زم زم۔ آج اس پانی کو آپ آب زمزم کہتے ہیں۔ دیکھیے حضرت حاجرہ کے منہ سے جو لفظ نکلے وہ آج اس پانی کا نام ہے۔ اور پرانی تعمیر تھی وہاں خانہ کعبہ کے پاس، جہاں زمزم کا کنواں جس طرف لوگ زمزم پیتے تھے، وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی تھی پہلی تعمیر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور اس زمزم کے پانی پر بھی بہت ریسرچ ہو چکی، بہت ریسرچ ہو چکی، بڑے بڑے پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے ہیں جیالوجسٹ حضرات نے، جیالوجسٹ ماہر ارضیات۔ جاپان کی ٹیمیں آئیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کی آئیں، کبھی انہوں نے اس کو آب زمزم کے اس کنویں کو صاف کرنا چاہا، کبھی کچھ ٹیمیں نیچے اتری کہ دائیں بائیں اور کنویں کھود دیے جائیں تاکہ ان میں پانی زیادہ ہو جائے، لوگ نکالتے پانی، دائیں بائیں کھدائی کی، پانی نہیں۔ پھر آخر اترے اس کنویں کے اندر کے پانی آتا کہاں سے ہے۔ اب تک ماہرین نے بڑے بڑے مقالے لکھے، وہاں بڑی تحقیق کی کہ وہ جب نیچے اترے تو جا کر وہ ریت کی تہ اور پتھروں کی تہوں میں سے پانی رس رس کر آتا تھا، پیچھے سے تھوڑا سا پتھر ہٹاتے تھے، پیچھے پانی نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی اب لاکھوں بیرل پانی روزانہ نکالا جا رہا، وہ کنواں خشک نہیں ہو رہا۔ معجزہ، انبیاء علیہ السلام کے پاس معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات کو یہ بھی معلوم کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا بھر کے کسی ملک کا پانی لا کر سائنسدانوں کے سامنے رکھ دے تو وہ اسی معدنی اجزاء، انہی پورے معدنی اجزاء کے ساتھ وہ وہی پانی بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ تو میٹرک پاس بچوں کو بھی پتہ ہے نا، پانی بنانے کا فارمولہ میٹرک والوں بچوں کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد سائنس مزید ترقی کرتی ہے، اس کے اندر جتنی معدنیات ہوتی ہیں، چنانچہ کوئی کسی کینیڈا کا پانی بنوانا چاہے تو پاکستان میں وہ بنا کر دے سکتے ہیں۔ پاکستان کا پانی آپ کہیں اور جا کر پینا چاہیں، وہ سائنسی طریقے سے آپ کو معدنی اجزاء، وہ انزائمز پورے کر کے آپ کو وہ پانی بنا دیں گے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس پر مقالے لکھے گئے، تحقیقات ہوئی کہ زمزم جیسا پانی آج تک سائنسدان نہیں بنا سکے۔ اور میں مختصر عرض کر دوں کہ وجہ بھی وہاں انہوں نے لکھی کہ ہم کچھ معدنی اجزاء کو زیادہ کرتے ہیں، جو حضرات ماشاءاللہ کیمسٹری وغیرہ پڑھے ہوئے فوراً سمجھ جائیں گے، ہم کچھ معدنی اجزاء کو زیادہ کرتے ہیں، دوسرے کم ہوتے ہیں، دوسروں کو زیادہ کرتے ہیں، یہ کم ہو جاتے ہیں۔ آج تک سائنس زمزم کا متبادل پانی نہیں بنا سکے ابھی تک۔ کہ اللہ نے، دیکھیے گا کہاں سے بات شروع ہوئی کہ اللہ کے حکم کے مطابق بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا اور اللہ نے زمزم کا وہاں انتظام کیا، اور جہاں ماں دونوں پہاڑیوں کے درمیان پھرتی رہیں، آج وہ ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا یہی کچھ کر رہا۔ اور پھر اس کے بعد وہ بات کی بات کہ پھر قبیلہ جرہم وغیرہ اور قبیلے آ کر وہاں رہنے لگے، آبادی ہو گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ انسان سوچتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی بچہ جب ذرا نوعمری کو پہنچتا ہے، اسماعیل، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فلما بلغ معه السعي. میں عرض کر رہا تھا نا، بیوی بچے جان مال اللہ کے حکم کے مطابق. یہی بچہ جب 9 عمری کو پہنچا، اب 9 عمری کو اگر آپ لگا لیں، 10-15 سال بھی لگا لیں تو 80-90 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، اور وہ 10-12-15 سال کی عمر بھی لگا لیں تو 100 سال کے قریب عمر ابراہیم علیہ السلام کی. فلما بلغ معه السعي، جب یہ بچہ کوشش کی عمر کو پہنچا، قال یا بني انی ارى في المنام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے بیٹے کو پھر آئے یہاں پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یہاں کے نام سے یہاں آئے، بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب میں مجھے اللہ نے کہا، حکم دیا ہے. انی ارى في المنام، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے. ہم لوگوں کے جو خواب ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہوتا، اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے. انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے. شروع میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، گھر والوں کی، بیوی کی بھی ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر بیوی جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں تو بیوی کا جواب کچھ اور ہوگا، جیسے حضرت حاجرہ کا جواب تھا. اسی طرح بچوں کی ذہن سازی بھی، تربیت بھی ضروری. پھر جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی اللہ کا حکم ہے، فانظر ماذا ترى، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. اب بچے کبھی آگے جواب سننے والا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ہمارے سامنے وہ بچے ہیں نا، ہمارے جوان بچے اور بچیاں، پڑھا لکھا کے کھلا پلا کے دنیا کی سب چیزیں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ساری زندگی لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اتنی فیسیں، اتنے اچھے سکول، اتنا فلاں، ہاں گھر کے اندر سامان آرائش، تعیش، آسانی، سہولت، سب کچھ بچوں کو پہنچاتے ہیں. جب جوان ہوتے ہیں نا بچے بچیاں، آج ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، تو خلاص ناشکر بچے بچی. ہماری تربیت میں کمی، اصل میں ہماری تربیت میں کمی. وہاں پہ بیٹے کا کیا حال تھا جب کہا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، وہ بچے کا جواب سننے والا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. لیکن بچے بھی اللہ کے حکم کے مطابق راضی. اللہ نے کہا ٹھیک، بالکل ٹھیک. اللہ نے کہا جائیداد کو تقسیم کرو، یہ جائیداد کو تقسیم کرو. اللہ نے کہا بہنوں کو حق دو، بچوں کو حق دو، دے دو. بیوہ بچوں کے حق کو دے دو. انسان کا مزاج جب اللہ کی بات ماننے والا ہو جائے تو یوں کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب احادیث میں موجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر تو مکہ سے مینا کی طرف چلے. اب تقریباً وہاں سے بیت اللہ کے پاس سے مینا جہاں ذبح کیا جاتا ہے تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو وہ بیت اللہ سے مینا تک لے کر گئے. راستے میں اب اس 4 کلومیٹر کے اندر، 4-5 کلومیٹر کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو وہ بوڑھا باپ 9 عمر بیٹا اور اس کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں وہاں مینا میں، ذبح کرنے کی جگہ جہاں اللہ نے حکم دیا. راستے میں شیطان سامنے آیا، ایک اچھی شکل، اور آ کر کہنے لگا یہ بڑھاپے کا سہارا ہے،
ہاں جوان بچہ ہے، خود تم بوڑھے ہو گئے ہو، کہاں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی فوراً پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان کو اللہ نے طاقت دی کہ یہ جنات میں سے ہے، یہ کسی بھی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد کسی کے دل میں وسوسہ ڈالنا یہ بھی شیطان کا کام ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت دی۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، شیطان جو ہے نا وہ ہر دفعہ بری بات ہی نہیں دل میں ڈالتا، کبھی کبھی اچھی بات بھی ڈالتا ہے۔ شیطان ہر دفعہ بری بات نہیں ڈالتا، یہ لوگوں کو بسا اوقات یہاں الجھن ہوتی ہے۔ شیطان کبھی کبھی اچھی بات بھی ڈالتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، یہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ بڑھاپے کا سہارا ہے، کیوں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں؟ بری بات ہے۔ کسی کو ایسی نصیحت کرنا کہ دیکھو کیوں مار رہے ہیں اپنے جوان بچے کو، بڑھاپا ہے، تمہارا سہارا بنے گا، کہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ اس کو میں اور زاویے سے سمجھانے لگا ہوں، غور کیجیے گا اس مثال میں۔ اللہ نے کہا تمہارے پاس اتنا مال ہے، 52.5 تولہ چاندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم بتائے تھے، 200 درہم کے 52.5 تولہ چاندی، آج کل کے حساب سے 612 گرام چاندی، آج کل کے حساب سے اس کے روپے بنیں گے 1,80,000 روپے۔ اب وہ 1,80,000 روپیہ ہوگا تو قربانی واجب ہوگی، یا اتنا مال ہوگا تو قربانی واجب ہوگی۔ اب جس بندے کے پاس مال ہی نہیں اس پر قربانی واجب ہی نہیں۔ لیکن اگر ایک بندے کے پاس 1,80,000 روپیہ بچت موجود، سامان موجود، یہ انسان اس پر قربانی واجب۔ اب پڑھا لکھا انسان معاشرے کا کیا کہہ رہا؟ غور کیجیے گا شیطان کیسے اچھی بات ڈالتا ہے۔ پڑھا لکھا معاشرے کا انسان یہ کہہ رہا، مولانا اتنے مہنگائی کے دور میں اتنا گوشت ہوتا ہے، اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے بجائے میں کسی بیوہ کی مدد کر دوں، کسی یتیم کی مدد کر دوں، کسی کا آپریشن ہونے والا ہے اس کو پیسے دے دوں۔ یہ ساری باتیں اچھی باتیں، بری باتیں، بیوہ کی مدد کرنا، کسی آپریشن والے کی مدد کرنا، کسی بے روزگار کی مدد کرنا، ساری اچھی باتیں، فکر نہ کریں۔ لیکن ان اچھی باتوں کے پیچھے شیطان کیا کروانا چاہتا ہے کہ جو حکم واجب ہے اس کو چھوڑ دے، یہ کام کر لے۔ جو حکم واجب فرض ہے وہ چھوڑ دے، یہ کام، یہ بھی اچھا کام ہے۔ یہ کون ڈالتا ہے دل میں؟ شیطان ڈالتا ہے۔ اور جو عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ایسے انسان یہ کہتے پھریں فرض قربانی پر، واجب قربانی پر، یہ کہیں کہ کیا ضرورت ہے پیسے اتنے خرچ کرنے کی، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کسی کی فلاں کی مدد کر دو، سمجھ لو کہ یہ شیطان نما انسان ہے جو اللہ کے حکم سے ہٹا کر وہاں لے جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہاں اگر نفلی قربانی ہے، وہاں علماء یہی کہتے ہیں اگر وہ قربانی 1.5 لاکھ کی ہے، 2 لاکھ کی ہے، اس کے بجائے وہ گائے میں قربانی کا حصہ ڈال دے اور پھر قربانی کر دے، باقی پیسے کسی غریب کی مدد کر دے، واجب بھی ادا ہو گیا، فرض بھی ادا ہو گیا، مدد بھی ہو گئی۔ پھر یہ ہمارے معاشرے کے لوگ جو کہتے ہیں اگر 32,000 35,000 میں گائے کا حصہ ہو سکتا ہے تو 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا، 1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ کا بکرا لانا، یہ کیا ہے؟ اب پھر شیطان شروع ہو گیا۔ پتہ کیا کہتے فضول خرچی ہے، یہ اسراف نہیں ہے مولانا؟ جب 35,000 میں گائے کی قربانی ہو سکتی ہے، 1 لاکھ کا بکرا کیوں لایا؟ اس بیچارے کو اسراف کی تعریف نہیں آتی۔
اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ خرچ کرنا، اور تیسرا لفظ اچھی طرح یاد رکھیے اور وہ ہے سخاوت۔ سخاوت ہے اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا۔ آج اس جالے کو ذہن سے صاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ جب 35,000 کا حصہ ڈل سکتا ہے، 30,000 35,000 کا حصہ ڈل سکتا ہے گائے میں، تو 1.5 لاکھ کا بکرا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہوگا۔ پھر بہت سے حاجی حضرات جب حج کر کے بھی آتے ہیں اور یہاں بھی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو قربانی ہے نا مولانا، یہ تو حج میں ہوتی ہے نا، یہاں کیوں کرتے ہیں پاکستان میں قربانی؟ عجیب بات ہے، ماشاءاللہ اتنے بڑے علماء، ماشاءاللہ کبائر مشائخ تشریف فرما ہے، آپ ذہن کھول کر سمجھیے گا، حج کے اعمال میں، مناسک حج میں قربانی ہے ہی نہیں۔ مناسک حج میں قربانی نہیں، وہ تو دم تمتع دم قران ہوتا ہے۔ حج افراد کوئی کرتا ہے اس پر قربانی نہیں واجب ہوتی۔ قربانی تو یہ مال والی ہے۔ اور دوسرا جواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ایک بار حج ادا کیا اور 10 سال مسلسل مدینہ منورہ میں قربانی فرماتے رہے۔ معلوم ہوا حج کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، اب شیطان ذہن میں باتیں کیا ڈالتا ہے، تو وہ شیطان وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور آ کر کہا، جوان بچہ ہے، کہاں ذبح کرنے لے کر جا رہے؟ دیکھا کتنا اچھا مشورہ دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے حکم سے جو ہٹاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اس کو وہاں کنکریاں ماری، وہ دھنس گیا زمین میں، دوسری جگہ پھر کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھس گیا، پھر تیسری جگہ پھر نظر آیا، کہتے بچاؤ اپنے بچے کو، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئی، پھر شیطان اس کو تیسری جگہ کنکری ماری۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ آج ہر حاجی وہاں جا کر تینوں جمرات پہ 7 کنکریاں مارتا ہے؟ اور علماء پتہ کیا سمجھاتے ہیں، وہاں بڑا جوش آتا ہے نا لوگوں کو۔ یہ پاکستان میں شیطان تنگ کرتا تھا، وہاں جوتیاں مارتے ہیں لوگ، جوتی میں ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اب شرعی مسئلہ بتانے لگا کہ اگر کوئی بندہ 7 کنکریاں مارنی ہے، اگر کوئی بندہ 5 کنکریاں مارے اور 2 جوتے مارے، تو شرعی حکم یہ کہ 2 کنکریاں پھر مارنی پڑیں گی اس کو۔ اب عقل نہیں مانتی کہ کنکریوں سے کیا ہوتا ہے، ہم نے تو جوتے مارے ہیں اس کو، جس سے بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں محدثین مفسرین علماء سمجھاتے ہیں یہ شیطان کنکریاں مارنے سے نہیں مرتا، جوتے مارنے سے نہیں مرتا، یہ شیطان اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے مرتا ہے۔ شیطان کو نکالا اس لیے گیا تھا کہ اس نے اللہ کی نہیں مانی تھی، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، اور یہی انسان اللہ کا حکم مان کر زندگی گزارے تو اللہ پھر زندگی کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے، خیر عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی جان اور مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جان بھی تیری دی ہوئی، مال بھی تیرا دیا ہوا، یا اللہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ خصوصاً دعا فرمائی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرما دے، صحت عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک بندہ جو دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ ایک ایک کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے بچے اور بچیوں کے نصیب اچھے فرما۔ بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا کہ ان کے بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، کچھ کے ہو چکے۔ یا اللہ سب کے بچوں اور بچیوں کو تمام دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔